ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله مولانا العظيم سب تعریفیں ہر قسم کی حمد و صلات
قسم کی تسبیح، تحمید، تقدیس و تکبیر، تحیات و طیبات، اللہ مالک الملک، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام کی ذات یکتا و تنہا کے لیے انگنت اور بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام نبی اکرم، رسول معظم، رحمت عالم، محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافع معشر، حبیب خدا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت اور پررحمت مہینہ اپنے بالکل آخری مرحلہ میں ہے۔ شاید کل کا دن مزید اس ماہ مبارک میں شامل ہو سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج کا دن اس ماہ مبارک کا آخری دن۔ نہایت فکر انگیز مرحلہ پر آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور پھر 11 مہینے کا انتظار اور اس کے بعد رمضان کی آمد، یہاں تو ایک سانس کا بھروسہ نہیں، 11 مہینے تو بڑی لمبی مدت ہو۔ پتہ نہیں پھر کس کو یہ بابرکت دن اور پررحمت راتیں دیکھنی نصیب ہوتی ہیں، اور نہ جانے کون ہم میں سے اس عرصہ کے دوران اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اگر ہم زندہ رہیں تو اللہ ایمان و اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، اور اگر ہمارا وقت آخر آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان و اسلام پر فرمائے۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان میں مسرت و خوشی محمد کریم کے پاک چہرے پر مسکراتی اور لہلہاتی نظر آتی۔ میں پوچھتی کہ اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بڑے خوش نظر آ رہے۔ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں رمضان آ رہا، مجھے بڑی خوشی، اور رمضان اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتا تو پیارے مصطفیٰ کریم کی خوشیاں، مسکراہٹیں، تبسم ختم ہو جاتے، چہرے پہ افسردگی
لیکن آپ اداس اداس نظر آتے ہیں۔ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں رمضان جا رہا ہے اور پتہ نہیں آئندہ سال پھر کس خوش قسمت و خوش نصیب کو نیکیوں کا یہ موسم بہار نصیب ہوتا ہے۔ فطرت ہے، نفسیات ہے انسان، سیزن آتا ہے، سیزن کے آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس سیزن میں کچھ کمانا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہے، تجارت کا، کاروبار کا، پھل اتارنے کا، غلہ سمیٹنے کا، لین اور دین کا، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ ایمانداروں، ماہ رمضان المبارک مومنوں کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ایک عمل ہے، اللہ اگر نفل ہے تو اسے اپنی رحمت سے تمہارے نفل کو اللہ فرض بنا دیتا ہے، اور تمہارا ایک فرض ہے، اللہ اس فرض کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ عمل میں درج کر دیتا ہے۔ اور یہ موسم بہار ہے حصول حسنات کا کہ جو ہی رمضان آتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں میری آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو، فرشتوں میری رحمت کے دروازوں کو کھول دو، فرشتوں میری جنتوں کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، شیاطین کو پابند سلاسل کر دو اور اعلان کر دو کہ نیکیوں کے طلبگاروں اٹھو، کمرے ہمت مانگو، رب کریم کی دریائے رحمت کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے، آؤ تم بھی اس رحمت فراواں کے ساتھ اپنے دامنوں کو سمیٹ۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ سیزن ختم ہونے لگتا نا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اداس ہو جاتے، اور جب زندگی کا آخری رمضان آیا، الیوم اکملت لکم دینکم کے اشارے ملے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیات اترنے لگی تو سرور کائنات نے فرمایا ہر سال میں 10 دن اعتکاف کرتا تھا، اس سال میں 20 دن اعتکاف کرتا۔ ہر سال جبریل سے رمضان المبارک میں قرآن کا ایک دور ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو آپ نے جبریل سے قرآن کے 2 دور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، کتنے ہی لوگ تھے، کتنے ہی چہرے تھے کہ جو گزشتہ سال اسی طرح جمعۃ الوداع میں نظر آ رہے تھے، لیکن آج وہ اندھیر کوٹھی میں خاک کے بستر پر سوئے ہوئے تھے، اور اگر میں 18 سال کا اپنی یہاں کی زندگی کا احاطہ کروں تو کم و بیش اتنے ہی لوگ جتنے اب موجود ہیں، اس سے زیادہ لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ ہماری باری بھی آنی ہے۔ یاد رکھیں، کائنات میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے، کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ اگر یقینی کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، موت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے
دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوا، آج 29واں روزہ ہے، یوں سمجھے کہ گیا رمضان۔ جس طرح مہینے کا پتہ نہیں چلا، اسی طرح زندگی کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ عمر بھی بیت جائے گی، اور اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہے رضی اللہ تعالی، پھر کہے رضی اللہ تعالی، پھر کہے دجیہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، عبداللہ، عمر کا بیٹا عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے، اللہ نے اسلام کو وہ عباد اللہ عطا فرمائے۔ کہیں عبداللہ ابن عمر نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن مسعود نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن زبیر نظر آتے ہیں، کہیں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن رواحہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عباد اللہ، کہیں عبداللہ ابن حذیفہ نظر آتے ہیں، کہیں جابر کا بیٹا عبداللہ نظر آتا ہے، کہیں وقاص کا بیٹا عبداللہ نظر آتا ہے۔ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے، یہ عبداللہ۔ اللہ نے عبداللہ نام کو بھی بڑے بھاگ لگائے ہیں، بڑی تاثیر اسلام میں بھی رب کبریا نے رکھی ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جانتے ہیں نا، عبداللہ، عمر کے بیٹے عبداللہ، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ، جن پر بچپنے میں، کم عمری میں فہم و فراست نے ناز کیا تھا۔ تفقہ فی الحدیث، تفقہ فی الدین، تفقہ فی الاسلام کی نعمت سے کتاب و سنت کے
اس لیے نکالا کہ بخاری میں 1 درجن کے قریب رفع الیدین کی روایات ہیں اور ان سب کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہرحال عبداللہ بن عمر کی ساتھ امت کے اہل علم کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اور تفقہ عبداللہ بن عمر وہ ایک محتمن بالشان والوان ہے جس کے لیے مستقل وقت اور مستقل خطبات جمعہ کا وقت درکار ہے۔ سید است میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے آقا مولا میرے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اللہ کے حبیب تیری انداز تربیت پہ بھی قربان جائے، سواری پہ بیٹھتے ہیں نا عباس چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، جن کو دنیا کے اہل علم مفسر قرآن کے نام سے جانتے ہیں، نبی پاک سواری پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں چچا عبداللہ کو میرے پیچھے سواری پہ بٹھا دو۔ عبداللہ پیچھے بیٹھتے ہیں اور عبداللہ کا سینہ پشت محمد سے لگتا ہے صلی اللہ ہائے ہائے اللہ۔ کتنے خوش قسمت عبداللہ کا سینہ ہے اور محمد کریم کی پشت افسر ہے۔ اور پھر اگلے پڑاؤ پہ جا کر فرماتے ہیں چچا عبداللہ کو اتاریے اور عبداللہ کو میرے آگے بچھائیے۔ اب آمنہ کے لال کا سینہ ہے، عبداللہ بن عباس کی پیٹھ ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ عبداللہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اور صاحب قرآن محمد قرآن کی تفسیر فرماتے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ سیکھ چکے، مصطفیٰ کریم سکھلا چکے، اور اب اللہ کے حبیب نے اپنے دامن اقدس کو دراز کیا۔ اس طرح حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر کو پھیلایا، اپنی چادر کو جہاں تک دراز کر سکتے تھے دراز کیا، چولی پھیلائی، سوال کرنے لگے اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین۔ اے میرے اللہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مربی اس انداز سے تربیت کرتا ہے، یہاں مسئلہ پوچھے ڈنڈا پہلے تیار ہوتا ہے، یا تم مسئلہ پوچھتے ہو گستاخ ہو، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کا یقین اور اعتبار نہیں ہے، لیکن یہاں پوچھنے والے پوچھتے ہیں، آمنہ کے لال بتلاتے جاتے ہیں، سبق پڑھا کر تعلیم دے کر قرآن کی تفسیر فرما کر پھر دعائیں بھی فرماتے ہیں اور جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق تو نے جو کہا تھا ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے اللہ میرے سینے میں جو
کر کے اپنے صحابہ کو بتلا دیا ہے، میرے اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب دعا ہے کہ ان کو قرآن کا صحیح علم بھی عطا فرما، اور قرآن کا اور اسلام کا اور دین کا فہم بھی نصیب فرما۔ یہ انداز تربیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا۔ یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نہ بھولا کریں یہ محسن ہے ہمارے، انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج چمن محمدی آباد ہے، انہیں کی محنتیں اور کوششیں، انہیں کا خون اور پسینہ کہ آج کائنات کے کونے کونے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ رب کبریا کی قسم صحابہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بہاریں اجڑ گئی ہوتی، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے میدان بدر میں، رمضان کا ہی مہینہ تھا، میدان بدر میں اپنے صحابہ کو لا کر فرمایا، اللہ میں اپنی 15 سالہ نبوت کی زندگی کو لے کر، اپنی نبوت کی زندگی کی کمائی کو لے کر اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میدان بدر میں اعدائے اسلام کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اللہ فتح دے، تیری مرضی، فتح نہ دے تو بھی تیرا ہی اختیار ہے، لیکن اللہ اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سالہ نبوت کی زندگی کی کمائی، یہ 313 جانثاران اسلام اگر مٹ گئے تو رب کبریا پر قیامت تک اس کائنات میں تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رب نے کہا محبوب فکر نہ کرے، میں آپ کی کمائی کو ضائع نہیں کروں گا، میں ان کو مٹنے نہیں دوں گا، یہ بھی باقی رہیں گے، مصطفیٰ میرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا نام بھی باقی رہے گا، اور ان کی عزت و حرمت کے تذکرے اور چرچے بھی باقی رہیں گے۔ یہ محسن ہے، ان کو فراموش نہ کیا کیجیے گا۔ اب آئیے عبداللہ بن عباس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کی بات جو میں نے شروع کی تھی، فرماتے میرے پاک نبی نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں بچہ تھا لیکن بڑی محبت تھی مجھے اللہ کے حبیب سے، اور اللہ کے حبیب مجھ پر بھی شفقت فرمایا کرتے، میں دور بیٹھا ہوتا، فرماتے بیٹا عبداللہ قریب آ جاؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کبھی ایسا ہوتا آمنہ کے لال کے زانو ہوتے اور میں تو زانو ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا، میرے گھٹنے آمنہ کے لال کے گھٹنوں سے ٹکرا رہے ہوتے، اپنے پاس بلاتے۔ ایک بار مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، ایک ہاتھ میرے ایک کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ میرے دوسرے کندھے پہ رکھا، مجھے اپنے قریب بلایا، اس طرح کہ مصطفیٰ کریم کے سانس مجھے محسوس ہو رہے تھے، مجھے اپنے پاس بٹھایا، دونوں کندھوں پہ اپنے مبارک ہاتھوں کو رکھا اور فرمایا عبداللہ بیٹا ایک بات آج تجھے کہہ رہا ہوں اور غور سے سننا، میں نے سر جھکا لیا اور یوں تسلیم اور ادا کا بیٹر بن کے متوجہ ہو گیا
میرے کندھوں پہ ہی رکھا ہوا جو موڑتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں عبداللہ تم فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. عبداللہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا بالکل بے وفا ہے. یا ایسے رہو جیسے مسافر اور راہ چلتا راہی چند لمحے گزارتا ہے اور پھر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. مسافر جہاں پڑاؤ ڈالتا ہے وہ اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ سرائے ہے، وہ مسافر خانہ ہے، وہ اس کے چند لمحے رکنے کی جگہ ہے. عبداللہ دنیا بھی تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. ایک دروازے سے آئے دوسرے دروازے سے چلے جاؤ گے. یہ دنیا سرائے ہے، مسافر خانہ ہے. اور عبداللہ ابن عمر مصطفیٰ کریم کی اس بات کو سن کر پھر آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہ آپ ازل سے لکھنے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے. فرماتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اور سننے والے سن، اگر تجھے صبح نصیب ہو شام کا انتظار نہ کرنا. پتہ نہیں شام تو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے یا اس سے پہلے قبر میں جا پہنچتا ہے. صبح کرے، شام کا کوئی بھروسہ نہیں. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اگر شام ہو جائے پتہ نہیں تجھے صبح دیکھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، صبح دیکھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں. آنن فانن خبریں آتی ہیں، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فلاں جہاں بحق ہو گیا ہے، ڈاکوؤں نے گولی چلائی، فلاں قتل ہو گیا ہے، بم پھٹے، کتنے آدمی مارے گئے ہیں. یہ خبریں روزمرہ کا معمول بن چکی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے اللہ کے پاک اور پیارے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی تلقین فرمائی ہے. اور یاد رکھیے دنیا کی زندگی اس شخص کی سنورتی ہے کہ جو آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے. دنیا کی زندگی اس کی سنورتی ہے جسے آخرت کے سنوارنے کا فکر ہوتا ہے، اور جو آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی گزر جاتی ہے، اس کی عقبہ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی. اور یاد رکھے بھائی، یہ دنیا دار العمل ہے، باتوں سے نہیں ہم لوگ کردار سے زندگی بنتی ہے اور سنورتی ہے. ہم جو چاہیں کرتے جائیں اور پھر بھی یہی سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں. نہیں ادیب نقطے میں نہیں رہتے. اللہ نے ہمیں سمجھایا اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو آیات بینات اور مشاہدات سے مالا مال فرمایا.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ انصار کے بہت عظیم المرتبہ سردار اور قائد اور پیشوا، قبیلہ انصار کے بہت بڑے پیشوا، انصاریوں میں سے جری اور دلیر انسان حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے لیے بے پایا قربانیاں دینے والے، بے پایا اسلام کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرنے والے۔ موت کا وقت آتا ہے، موت حق ہے، موت کیا ہے؟ بولتے نہیں، موت حق ہے، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا یقین۔ کئی لوگ موت کے نام سے گھبراتے اور کئی مر کر کے بھی کہتے ہیں نہیں دیا، کہاں مرے ہیں؟ پردہ فرمایا ہے، برقع تبدیل کیا ہے، انتقال فرمایا، یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے، مرے کہاں؟ قرآن کہتا ہے بھول بھلیوں سے نکلو، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا، اور بھول بھلیوں سے نکلو۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، اے میرے حبیب آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کے صحابہ پر بھی موت آئے گی، آپ کے دوستوں اور رفیقوں پر بھی موت آئے گی، آپ کے دشمنوں پر بھی موت آئے گی۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بری نہیں۔ موت حق ہے، سب سے بڑا حق یہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موت آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت فرشتوں نے سعد بن معاذ موت آئی، فرشتوں نے روح قبض کیا نا، تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی موت پر کام اٹھا، تحرک لہ العرش، عرش الہی بھی کام اٹھا، وفتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا جانثار ساتھ فوت ہو چکا ہے، فرشتوں آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ وَشَهِدَ لَهُ 70,000 من الملائکہ، اللہ نے کہا آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو اور آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا۔ ایسی بات عرش الہی کانپ اٹھے، یا کئی ایسے لوگ مرتے ہیں جن کے مرنے پر لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ایک مفسد سے نجات ملی، ایک شریر آدمی سے نجات ملی، جیو زندگی گزارو، اللہ کے بندوں کے دلوں میں آباد ہو کر پہاڑ کی زندگی بسر کرو، اور ایسی زندگی کہ تمہارے جانے کے بعد بندگان خدا تمہیں یاد کرے اور آنسوؤں کا
کی طرف جب ہر کوئی بلائے گا دیانتداری سے بتائیے انتشار ختم ہوگا یا انتشار پھیلے گا؟ پھیلے گا۔ جھگڑے ختم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ لیکن جب ہم سب مل کر کہیں سب کا احترام اور تکریم بجا لاؤ اور بات صرف مدینے کے تاجدار ایک محمد کی مان لو، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام شافعی کی عزت سر آنکھوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہو، آمین کہیے۔ حضرت امام مالک کی عزت و عظمت سر آنکھوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی عزت و حرمت سر آنکھوں پر اللہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عزت و حرمت علی الراس والعین، علی الراس والعیون، اللہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان سب کی عزت و حرمت سر آنکھوں پر امام جعفر صادق کی، حضرت امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی، امام نسائی کی، عبداللہ ابن مبارک کی، ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، ابن حزم کی، سب کی عزتیں، حرمتیں، احترام مسلم ہے، تسلیم ہے، لیکن اللہ کی قسم بات اس کی مانی جائے گی جس کی بات کو ماننے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک میرے دوست فرمانے لگے تم غیر مقلد، میں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے آپ یوں ہی کہہ لیں میں مان لیتا ہوں، اگر یہ جرم ہے تو میں اس جرم کا اقرار کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے اور یہ سوال آپ بڑے ادب سے ان بزرگوں دوستوں سے کیجئے گا کہ تقلید جس کے عدم التزام کی بنا پر آپ ہمیں غیر مقلد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، بھائیو یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جلدی سے کہنے لگے جی فرض ہے۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کی تھی؟ کہنے لگے نہیں کی۔ میں نے کہا پھر ابو بکر نے فرض چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب۔ میں نے کہا پھر یہ بتائیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں کیا، پھر واجب ابو بکر نے چھوڑ دیا تھا؟ سنت ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں سنت ہو سکتی۔ میں نے کہا صدیق اکبر نے سنت میں عمل کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں، میں نے ابو بکر تو سنت میں مر مٹنے والا تھا، اگر سنت تھی تو عمل کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو طعنہ ہمیں دیتے ہیں وہی طعنہ آپ اپنے امام کو دیتے ہیں۔ اگر میں غیر مقلد ہوں، کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو تیرے امام نے بھی کسی کی تقلید، اور ہم غیر مقلد ہے تو تیرا امام بھی ہماری جماعت کا ہے، وہ بھی غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو امام کا نام نہ لیا کر کسی مقلد کو اپنا امام بنا۔ بہرحال یہ دانے ہیں، سچی بات یہ ہے ہم درد دل کے ساتھ، پورے انشراح صدر کے ساتھ، پوری خدا خوفی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج اس امت کو ایک اور نیک بننے کی ضرورت ہے۔
صرف مدینے والے کی کرو، عزت سب کی کرو، لیکن غلامی محمد الرسول اللہ کی کرو، کیونکہ آمنہ کے لال نے اس طرح فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ اور لوگوں، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے انسانیت کے درمیان اگر کسی ذات، شخصیت اور ہستی کو کسوٹی بنایا ہے تو سن لو، وہ کسوٹی ابو بکر نہیں ہے، وہ کسوٹی عمر فاروق نہیں ہے، وہ کسوٹی عثمان و حیدر نہیں ہے، وہ کسوٹی آدم صفی اللہ نہیں، وہ کسوٹی نوح نجی اللہ نہیں، وہ کسوٹی ابراہیم خلیل اللہ نہیں، وہ کسوٹی موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ نہیں۔ اس کائنات میں حق و باطل کے درمیان اگر کوئی کسوٹی اور فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سنت کے مطابق اللہ جنازے کی بات ہو رہی تھی، جنازے کی بات پڑھتے ہو سب جنازہ، اور پڑھتے ہو کہ مر جائے آتا بھی ہے یا پیچھے سے مانگ کے؟ ایک صاحب کہنے لگے مجھے آتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں پیچھے سے مانگ کے اللہ اکبر، واہ بھائی سبحان اللہ۔ امام بھی ایسے ہونا فولاد کے بنے ہو جو ساری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، ساری امت کا بوجھ۔ مولوی صاحب فطرانہ دینا ہے کہتے ہیں مجھے دے، مولوی جی عشر دینا ہے مجھے دے، مولوی صاحب زکوٰۃ دینا ہے مجھے دے، مولوی صاحب قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے کہتے ہیں مجھے دے۔ ہائے ہائے مولوی ہے کیا ہے، جو کہتا لو لو لو، ہر بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی کہیں سے آیا مال، آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا اے مدینے کے غریبوں، مسکینوں، ناداروں، یتیموں، آؤ، محمد رسول اللہ بانٹ رہے ہیں، لیتے جاؤ۔ آئے، جو بھی آیا اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی بچ گئی، کوئی حقدار نہ آیا، اللہ کے حبیب نے کہا چلو صبح کسی کو دے دو، وہ ڈلی اپنے سرانے رکھی، لے دیے، میری آنکھ کھلی، مصطفیٰ کریم کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی لیٹے، کبھی بیٹھے، کبھی اٹھے، کبھی لیٹے۔ میں نے عرض کیا آقا بے قراریاں کیوں، بے چینی کیوں؟ فرمایا ایک سونے کی ڈلی امانت ہے، ڈر لگتا ہے اگر رات کوئی موت آ گئی، سال میں اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ کو اس امانت کا کیا جواب دوں گا؟ آقا انعامدار کا تو یہ سوال ہے۔ ہائے اللہ، مسلمانوں، آج کے اس جمعے کا پیغام، سارا جہان چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن محمد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ۔ محمد کریم کے دامن کو تھامنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے، کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ عزتوں اور کامیابیوں کو ان کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی سرخرو اور عاقبت میں بھی سرخرو۔ یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ
کہ سارے جہان سے کٹ کر آمنہ کے لال سے وابستہ ہو گئے۔ فرمایا سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، اللہ کے رسول نے امام جنازہ اللہ کے حبیب 70,000 فرشتے جنازے میں شامل، سابقون الاولون، مہاجرین و انصار، 10 مبشرہ، جنت کے تمغے اپنے سینے پہ سجائے ہوئے لوگ جنازے میں کھڑے۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ اللہ کے حبیب جنازے کے بعد قبر میں میت کو اتارنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ ساتھ شامل کر کے سعد بن معاذ میت کو قبر میں اتار۔ میت قبر میں رکھی گئی، خود اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کا لب بڑا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 لبے بھر کر ڈالی، صحابہ نے مٹی ڈالی، قبر تیار ہو گئی۔ امام کائنات نے قبر پہ دعا مانگی، الوداعی دعا مانگی، صحابہ پلٹنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس لوٹنے کے لیے ابھی قدم اٹھاتے ہی ہیں کہ آپ رک جاتے ہیں، سرور کائنات کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور آپ سعد بن معاذ کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے صحابہ ٹھہر جاؤ اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک اور صحابہ مل کر تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان۔ دیر تک تکبیرات، تسبیحات، تحمیدات سعد بن معاذ کی قبر پر بلند ہو۔ اللہ کے حبیب نے تسبیح و تحمید اور تقدیس و تکبیر کے سلسلے کو ختم کیا، واپس پلٹنے لگے، مسجد میں پہنچے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ نے سعد بن معاذ کی خاتمہ اور آخرت بڑی اچھی، بڑے اعزاز اللہ نے عطا فرمائے، لیکن آج جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے دعا کے بعد قبر پہ پھر پلٹ کر تسبیح تحمید تکبیر تقدیس کہی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہم نے سعد کو اللہ کے سپرد کیا، واپس پلٹنے لگے، میں اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا اور مجھے سعد کی قبر کا مشاہدہ کروایا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سعد کی قبر تنگ ہو رہی ہے، قبر تنگ ہو رہی ہے، قبر کے دونوں دانے سعد کو اپنے اندر لے رہے ہیں اور قریب تھا کہ سعد کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر چکنا چور ہو جاتی۔ میرے اللہ نے مجھے قبر کے تنگ ہونے کا یہ منظر دکھایا، میں پلٹ گیا، اللہ کے اس حکم سے تکبیر و تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کی۔ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے سعد کی قبر کو پھر فراخ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا جا کر گھر سے کیا خامی تھی؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی تھا، نمازی، پرہیزگار، متقی، عابد، شب زندہ بیدار، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والا، ہر خوبی اور ہر وصف اس کے اندر موجود تھی۔ فرمایا پھر بھی کچھ؟ اہلیہ نے کہا بس صرف اتنی ہے
کہ استنجے میں کوتاہی کرتے تھے، پیشاب کے قطرات جسم اور کپڑوں سے لگ جاتے تھے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ عذاب قبر اور قبر کی تنگی۔ اسی لیے رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جسم کو پیشاب سے، نجاستوں سے بچاؤ، اس لیے کہ اس بدعملی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد۔ آج مسلمان ہیں پینٹیں پہنی ہوئی گھوڑوں گدوں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے بھی اور پیشاب بھی کھڑے ہو کر، کوئی استنجے کی، ڈھیلے کی، پانی کے استعمال کی ضرورت محسوس نہیں۔ یہ ایک بڑی کمی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سرے راہ نالیوں پہ لوگ بیٹھے پیشاب کرتے ہیں، اور ویسے ہی اٹھ کے گھومنے پھرنے لگے۔ خدا سے ڈرو، قبر کی تلخ گھاٹیوں کا خیال کرو اللہ کے عذاب سے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ بھی ہیں، اور اس طرح کہ اعلیٰ پائے کے لوگ اگر بدعملی کا کہیں ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو ان کے انجام کا مشاہدہ بھی کرواتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی موت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر فکر کرو۔ ہم سب نے یہاں سے ایک ایسی گاڑی اور ایسے میدان کی طرف جانا ہے کہ جہاں ایک اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہ، اس کی جلالت، یہ تاج اتر جائیں گے، یہ تخت ملیا میٹ ہو جائیں گے، یہ خزانے ختم ہو جائیں گے۔ ما ولا انی ماریا، حالانکہ انی سلطانیہ کی صدائیں بلند ہوں گی، اور مالک الملک فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ این ملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے متکبر لوگ؟ کہاں ہے اپنی قوت پہ ناز کرنے والے؟ کہاں ہے وہ تخت و تاج کے مالک اور وارث؟ کوئی جواب نہ آئے گا، کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کر سکے گا کہ اللہ آج تیری بادشاہت ہے، ہم ختم ہو گئے لیکن تو باقی ہے۔ اللہ کی جلالت اور روب اور دبدبے کے سامنے کوئی شخص لب کشائی نہ کر سکے گا۔ اور اس وقت کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد جس کو ایک اور عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، ایک اور ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہے رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، دولت یہی رہ جائے گی، کوئی ساتھ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ
وفصیلتہ التی تؤوی، فرمایا اس دن سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے، تنہا آدمی اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ سب کے نقاب اتر جائیں گے، سب کے لباس اتر جائیں گے، یہ خول جو دنیا میں ہے نا خول، یہ خول بھی اتر جائے، ہر آدمی کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، ظاہری باطنی لحاظ سے ہر آدمی ننگا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرما اللہ کی عدالت کے اندر ابن آدم جب پیش ہوگا تو کوئی بھی آدم کا بیٹا ایسا نہیں کہ جس کو اللہ قدم آگے بڑھانے کی، قدم اٹھانے کی اجازت دے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ ایک پرچہ ہے، پرچہ، یہ ایک امتحان ہے، اور اس کے 5 سوال ہیں، یہ حل کرو گے معاشر کے میدان میں قدم اٹھانے کی اجازت ہو، نہیں تو قدم ٹکے رہیں گے، جمے رہیں، آگے نہیں بڑھ سکو۔ 5 سوال کون سے؟ عمرہ فیما افناہ، اے آدم کے بیٹے، اے امیر غریب، عالم جاہل بڑے چھوٹے، خطیب ادیب، مقتدی، حاکم و محکوم، وقت نبی اور رسول، رک جاؤ، پہلے کھڑے ہو کر میری عدالت کے اندر جواب دو، جواب دو، عمرہ فیما افناہ، اس عمر کے بارے میں بتاؤ، یہ عمر تم نے کہاں فنا کی ہے۔ یہ ایک بات ہو جائے نا کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے اور جواب دینا ہے، یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے تو سارا معاشرہ درست ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں فرمایا نا کہ بھائیو، مجھ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دو۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیسی بات کہہ رہے، ساری زندگی ہم پر نچھاور کی اور ہم کہتے غلطی ہوگی تو معاف کر دینا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے؟ فرمایا نہیں، دنیا کے اندر زیادتی کا بدلہ چکانا آسان ہے، معاشر کے اندر مشکل ہو جائے۔ ایک مجمع سے ایک عام سا آدمی تھا، وہ بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ایک زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ زیادتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا، لوگ حیران، ششدر، کوئی غصے سے دور آئی، کیا کہتے؟ فرمایا گیا ہاں بھائی کیا جاتی، فلاں موقع پر اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اور میں آج آپ کو وہ چھڑی مارنا چاہتا ہوں، بدلہ لینا۔ رحمت عالم کے ہاتھ میں عصا تھا، فرمایا یہ لو میرا عصا ہے اور مجھ سے بدلہ چکا۔ آپ نے پیٹھ پیش کر دی، لو مان لو، بدلہ لے لو، دنیا میں بدلہ لے لو، آخرت کا حساب باقی نہ چھوڑو۔ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے نہیں،
جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری پیٹھ ننگی تھی، میرے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا اور پیٹھ ننگی کر کے کہا فرما لو ننگی پیٹھ پہ چھڑی مار۔ جو ایک کپڑا ہٹایا نا اس آدمی نے چھڑی کو پھینکا، بھاگ کر اللہ کے حبیب کی ننگی پیٹھ سے چمٹ گیا اور بوسے دینے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بدلہ ادا ہو گیا، پیش تو کر دیا نا اپنے آپ کو، کس چیز کا فکر تھا؟ ہائے اللہ، یہ تو اللہ کے رسول تھے اور رسول کے تربیت یافتہ۔ ایک عورت آتی ہے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، ناسمجھی کے ساتھ میں نے اللہ کی حق کو پامال کیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ عورت پھر سامنے آتی ہے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کرے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، میں اللہ کی حد کو توڑ بیٹھی، مجھے سنسار کرے، رجم کرے۔ نبی پاک نے چہرہ تیسری طرف پھیر لیا، وہ عورت تیسری طرف آتی، ہائے آج ہم ایک جرم کرتے ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جرم اور کر دیتے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ اور بولتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آخرت برباد ہو رہی، ہم تباہ ہو رہے، ہم غرق ہو رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے اور جہنم کا ایندھن بن رہے۔ ہم نے اسے 3 بار کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا بی بی چلی جاؤ، ابھی نہیں کچھ وقت کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر آئی، فرمایا ابھی اس کو دودھ پلانا ہے، جاؤ، بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کی، پھر آئی، بار بار آئی، کس چیز نے لایا، کیوں آئی؟ جانتی تھی کہ اگر دنیا میں بچ گئی تو قیامت میں نہ بچ سکوں گی، اور دنیا میں سزا پالی تو آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تقاضا بشریت و فطرت ہے، لیکن گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، قانون کے حوالے کر دینا، یہ گناہ کو زائل کر دینے والا عمل، اور گناہ کر کے جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تیسری بار وہ عورت آئی، نبی پاک نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو اور سنسار کر دو۔ صحابہ اس بدکارہ عورت کو لے کر گئے، سنسار کیا، گلا کھودا، آدھا دھڑ زمین میں اتارا، مٹی ڈالی، آدھا دھڑ زمین سے باہر تھا، اوپر سے پتھروں کی بارش شروع کی، رجم اور سنسار کیا، خون نکلتا ہے، ایک صحابی کے کپڑوں پہ کچھ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، وہ آ کر کہتا یا رسول اللہ دیکھیں اس گندی عورت کا خون میرے کپڑوں کو بھی جاتے ہوئے ناپاک کر گیا۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا کہہ دیا تو نے؟ جب گئی تھی تو بدکارہ تھی، اور جب تمہیں سنسار کر کے واپس آئے تو مغفورہ ہو کے اللہ کی جنت کی حقدار بن چکی ہے۔ اب وہ گندی نہیں، صحابی اس عورت نے اللہ سے ڈر کر دنیا کی سزا کو قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا ہے۔ اے صحابہ، وہ ایسی توبہ کرنے والی تھی کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ کے گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سارے مدینہ کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کون سی چیز ہے؟ آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے، فکر ہے، اللہ کے عذاب
حاسبنی حسابا یسیرا، اے حساب لینے والے رب میں نے بھی حساب کے لیے آنا ہے، اللہ اپنے محمد کے حساب کو آسان حساب بنا دینا، لیکن ہمیں حساب کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا یہ پرچہ ہے، یہ پیپر ہے، یہ 5 سوال ہے، اس کو حل کرنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی، امیر غریب بڑے چھوٹے عالم جائے اولین و آخرین سب نے ان سوالوں کو حل کرنا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بارگاہ میں آنے والے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اس دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی، کسی کو 40 سال، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 90، 100، کسی کو 200 سال، کسی کو کم و بیش۔ میں نے تمہیں عمر عطا فرمائی، یہ میری بخشی ہوئی امانت تھی، بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں پہ گزارا، کیسے بسر کیا، زندگی کیسے گزاری؟ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، ہیرا پھیری کے ساتھ یتیموں غریبوں کی جائیداد اپنے نام منتقل کرواتے ہوئے، کہاں اس عمر کو گزارا؟ جواب دو، جھوٹ بولو گے تب بھی جان نہیں بچے گی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے آدم کے بیٹے یہ بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ بسر کیا، جوانی کو کہاں پہ ضائع کیا، جوانی کتنے گالی ہے بتاؤ، بتاؤ جوانی کے بارے میں۔ یہ جوانی ہے نا، یہ زندگی کا نچوڑ ہے، انسانی عمر کی قریب ہے۔ کئی لوگ جناب جوانی کی حالت میں دیکھنے کے لائق ہیں، مونچھیں ہیں، ہاتھ میں بٹیرے پکڑے ہوئے ہیں، اور جناب نشہ، شراب، جوا، بدماشی، آوارگی سمجھتے نہیں کچھ، گھر بیوی روتی رہتی ہے، وہ بدماشی کے اڈے پہ راتیں بسر کرتے ہیں۔ جوان جو ہوئے جب بوڑھے ہو گئے، یہ جسم کمان کی صورت اختیار ہے، اب ہاتھ میں لاٹھی، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، اب بلغم کے کنستر بنے ہوئے مسجد میں ڈیرے لگا دیتے، اور پھر نہ خود جیتے ہیں نہ کسی کو جینے دیتے، عذاب الہی بن جاتی ہے ان کی زندگی۔ لیکن یاد رکھو، ٹھیک ہے اللہ توبہ کی توفیق دے، بڑھاپے میں توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن اصل یہ ہے نا جوانی ہو رہا نائی، چہرے داڑیوں سے سجے ہوئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو، نماز کے وقت نماز کی فکر اور بھاگ رہا ہو، فرض اور سنت کے اہتمام کو اپنی زندگی کا جزو لازم سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ صالح متقی نوجوان جب اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور مصطفیٰ کی غلامی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے نا، تو اسی کے بارے میں سادی کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور نوجوانوں، اہل حدیث نوجوانوں بالخصوص مسلمان نوجوانوں، اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اس جوانی کو رب کے دین کے نام لگا دو، اس جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اس جوانی کو اللہ کی رضاؤں کے حوالے کر دو،
شان عطا کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، اے آدم کے بیٹے بتا یہ مال تو نے کہاں سے جمع کیا، کہاں سے کمایا؟ حصول مال کہتا ہے جی میری مرضی، مولوی جی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، میں جو چاہوں کروں، جہاں سے چاہوں کماؤں۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن یاد رکھ وہاں اس وقت جواب دینا ہوگا جب تیری چیخیں نکل رہی ہوں گی اور تو کہہ رہا ہوگا ما اغنی عنی مالیا، آج کے دن میرا مال میرے کام نہ آیا۔ اللہ کریم فرمائے گا چیخنا چھوڑ دے، مجھے بتا من این اکتسبہ، ہر مال کو کہاں سے کمایا، مال کہاں سے حاصل کیا۔ ہر طریقہ حرام کا ہم چاہتے ہیں حلال و حرام و مال آئے، جوا ہو، لاٹریاں ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سود ہے، رشوت ہے، نہ حق ہے، مال آئے، مال یہ جمع کرتا رہتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے کام نہیں آتا۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، یہ بعض پرسوں سوال۔ چوتھا سوال یہ ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، بتا پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا، خرچ کہاں؟ جس طرح کمانے کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی، اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی پابندی، اپنی مرضی نہیں چلی۔ کہاں خرچ کیا ہے؟ اب جہاں دینے کی باری آتی ہے وہاں دیتے نہیں، جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا کہتے اگر نہ خرچ کیا نہ کٹ جائے گی برادری، کیا کہ ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر دیتے۔ شادیاں ہوتی ہیں، گانے بجانے والے آتے ہیں، اجرے آتے ہیں، ویلوں پر نچھاور کر دیتے ہیں نوٹوں کے، لیکن اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک ایک پیسے کا حساب رکھو، آڈٹ ہوگا، آڈٹ دنیا کے آڈٹ سے بچ گئے، وہاں آڈٹ ہوگا، پوچھے گا اللہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، آدم کے بیٹے بتا جس مسئلے کا تجھے علم ہو گیا، جس دین کو تو نے سیکھا اور جانا، اس پر عمل کہاں تک کیا۔ بڑا شیخ الحدیث، شیخ القرآن، استاد العلماء بن گیا، محدث زمان بن گیا، لیکن عمل کیا کیا؟ عمل بھی کیا یا نہیں؟ دین دین عمل ہے، دین دین کردار ہے۔ گدے پہ کتابیں لاد دینے سے گدا عالم نہیں بن جاتا، وہ گدے کا گدا ہی رہتا۔ ایک شخص بڑی کتابیں پڑھا ہے، بڑی کتابیں لادی ہوئے، لیکن عمل نہیں ہے تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ نے یہودی علماء کی مثال کتابوں کے لدے ہوئے گدے سے دی ہے کہ یہ گدے کی مانند ہے، اس لیے کہ علم تو ہے لیکن عمل بڑی چیز ہے بھائیو۔ اس لیے جو دین کا مسئلہ آپ کو پہنچے آپ اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اسے آگے پہنچائے اور پھیلائے، اللہ تعالی ہم سب سے باز پرس کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے ہمیں بڑی اس جمع ہونے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا بڑی عارضی اور مختصر سی ہے، جس طرح رمضان گزرا اسی طرح زندگی بھی گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ، آخرت کی فکر کر لو، ایک دن آئے گا ہم نے آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، گھر کی دہلیز پر مال بھی ساتھ چھوڑ دے گا، قبر کے دانے پر اولاد بھی ساتھ چھوڑ جائے گی،
تن تنہا انسانی جسم حریر کوٹری میں جائے گا، ساتھ اس کے نیک عمل کا توشہ جائے گا۔ جس آدمی نے دنیا کی زندگی میں عمل صالح کا توشہ جمع کیا، اپنی آخرت کی فکر کی، اپنے عقیدے کو صحیح رکھا، اور یاد رکھ لے عمل بھی اسی وقت کارگر ہوگا، مؤثر ہوگا، نافع ہوگا کہ جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور عقیدہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان، اور اس کے ساتھ کسی کو کسی حال میں شریک نہ کرنا، اور اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر ایمان، آپ کی ذات سے دل و جان سے محبت، آپ کی اطاعت اور پیروی اور غلامی، اور آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ محبت، اور اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ توحید و رسالت پر اور آخرت کی فکر پر مبنی عقیدہ ہوگا، نیک عمل کریں گے، انشاءاللہ نجات ہوگی، کامیابی ہوگی، سرخروئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی ذلتوں سے بچائے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، توحید کی نعمت نصیب فرمائے، اپنے پاک نبی کی صحیح معنوں میں تابعداری اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان کے بالکل آخری مرحلے پر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، راتوں کو قیام کیا، اعتکاف کیا، قرآن پڑھا، سنا، سنایا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہ سب کی یہ نیکیاں قبول فرمائے۔ جو اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کر کے آئے ہیں، اللہ تعالی ان کو مزید اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اور یقیناً ہے کہ جن کے لیے رمضان کا آنا یا نہ آنا برابر ہے، انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، کوئی قدر نہیں کی،
اور انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم جمعۃ الوداع کا جمعہ پڑھ لیں گے، شاید ہمارے گناہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ معاف ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بھائیوں سے بھی میں درد مندانہ درخواست کروں گا کہ وہ اب ان آخری لمحات کو بھی موقع غنیمت جانے، اللہ کے حضور سر جھکائیں اور بارگاہ رب العزت میں گزشتہ کوتاہیوں کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر۔ یہ جو تصور ہے جمعۃ الوداع کا، بالیقین یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لیکن اس کو رمضان کے اثرات کے لحاظ سے جمعۃ الوداع نہیں بلکہ جمعۃ الابتداء کہا جائے۔ کیا خیال ہے کہ اب جمعہ وداع ہو گیا اور دیکھنے میں آتا ہے کہ آخری جمعے بڑی بھیڑ، بڑی رش لوگ آتے ہیں، اور اگلے جمعے پھر وہی صورت ہو۔ یہ آپ کے ایک مہینے کی محنت، ٹریننگ اور تربیت کے بعد آپ کی آئندہ سال کی عملی زندگی کو سدھار کے گزارنے کی ابتدا ہے۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ وداع نہیں ہے، ابتدا ہے۔ وداع وہی ہوگا جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف جائیں۔ اس لیے بھائیوں، ایک مہینے کی تربیت اور ٹریننگ کے بعد اللہ سے یہ عہد کرو کہ اللہ ہم تیری معصیت کا ارتکاب نہیں کریں، اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے پیارے رسول کی اطاعت اور تابعداری میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اے اللہ، ہم اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی